السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات ہم لوگوں نے بڑے زور و شوروں سے سنی ہے اور ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، جلدی شیطان کا کام ہے، کسی کام میں جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ یہ بات درست ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی کام میں جلدی نہیں مچانی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ نہ فرماتے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے وقتوں میں فرض ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز کی تیاری کریں، یہی حکم ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، اے ایمان والو، جب تم کو پکارا جائے جمعہ کے لیے یعنی جمعہ کی نماز کے لیے تو دوڑو، یعنی کاروبار کو چھوڑو اور جلد سے جلد تیاری کر کے مسجد میں داخل ہو جاؤ جمعہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ہر کام میں جلدی شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، کچھ کام میں جلدی یہ شیطانی عمل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میں آج آپ کو 5 کام ایسے بتانے والا ہوں کہ جس میں جلدی ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کام میں دیری کی تو پھر نقصان ہوگا، پھر وہ کام شیطانی کام ہے۔ اگر اس کام میں اگر ہم دیری کرتے ہیں، دیری نہیں کرتے تو پھر وہ اچھا کام ہے، پسندیدہ کام ہے اور اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، اور اگر دیری کرتے ہیں تو شیطانی کام ہے اور وہ کام ایسا ہے جو ہمیں برباد کر دے گا۔ وہ 5 کام کیا ہیں جو ہمیں جلد سے جلد کر لینے چاہیے؟ امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، مگر 5 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، مہمان آ جانے کے بعد کھانا کھلانے میں۔ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو جلد از جلد کھانا کھلانا چاہیے۔ اس بارے میں ہمارے معاشرے میں بڑی بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مہمان گھر میں آئے ہوئے بیٹھے ہیں لیکن ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ان کے کھانے کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ بھوکے رہتے ہیں، ان کو دیر تک بھوکا بٹھایا رکھا جاتا ہے کہ مہمان آئے ہیں، ان کو پانی وانی کے لیے پوچھ لیا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کھانے پینے کا لانے کا انتظام ہوتا ہے، اس کو پکانا پھر اس کو کھلانا، یہ بات کی چیز ہے۔ کچھ معاشرے میں، کچھ جگہوں پر، کچھ گھروں میں اس کے خلاف ایک عمل کیا جاتا ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ وہ یہ کہ پہلے دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، پھر مہمانوں کو بلایا جاتا ہے کہ آئیں دسترخوان پر بیٹھیں، کھانا تناول فرمائیں۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، یہ رزق کی بے ادبی ہے، یہ کھانے کی توہین ہے جو آپ نے دسترخوان پر پہلے لگا دیا۔ اصول یہی ہے، پہلے انسان بیٹھے تو آپ بیٹھیں، میزبان بیٹھیں، مہمان بیٹھیں اور بیٹھ کر تھوڑی بہت دینی دنیاوی بات کریں۔ اس درمیان میں دوسرے جو میزبان کے شریک ہیں، چاہے بھائی ہوں یا بہن ہوں، جو میزبان ہونے میں شریک ہیں یعنی گھر کے افراد، تو وہ لوگ بھائی یا والد وغیرہ، بہن تو نہیں، کیونکہ یہاں اگر رشتہ دار ہیں سارے محرم ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں، تو پھر تو اس کے بعد دسترخوان لگا جائے۔ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ بیٹھیں، اس کے بعد دسترخوان لگائیں، پھر کھانا لگایا جائے۔ کھانے کو پہلے سے رکھنا یہ رزق کی توہین ہے۔ دوسرا کام، موت کے بعد میت کی تجہیز و تکفین میں، یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے جلد از جلد۔ ہمارے ہاں ایک بڑا برا طریقہ چل پڑا ہے، وہ یہ کہ کسی کا انتقال ہوا، اس کو 24 گھنٹے، اور جب سے اب وہ الیکٹرانک باکس چلنے لگے ہیں تو اس باکس میں رکھ دیتے ہیں اور کافی دیر تک جو ہے میت کو روکا جاتا ہے۔ یہ میت کی بے حرمتی ہے اور یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اسلامی طریقے کے بالکل خلاف ہے۔ شرعاً طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جلد از جلد اس کی تجہیز و تکفین کا، یعنی اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی رائج ہے کہ آج فلاں صاحب آ رہے ہیں، کہ فلاں آ رہے ہیں، کہ ان مرنے والے کے ممیاں سسر آ رہے ہیں، کہ خالہ سسر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کہ وہ دہلی سے آئیں گے، کہ وہ مہاراشٹر سے آئیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ اس کو دن بھر اور رات بھر گھر میں رکھا رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ اطلاع دے دیں ان لوگوں کو، آ جائیں تو بہتر ہے، نہیں آئیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آ کر کریں گے بھی کیا؟ اگر انہیں ایصال ثواب کرنا ہے تو وہ ایصال ثواب وہاں سے بھی کر سکتے ہیں، یہاں آ کر بھی کر سکتے ہیں میت کو دیکھے بغیر، اور اگر انہیں تعزیت کرنی ہے تو وہ یہاں آ کر تعزیت کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی کر سکتے ہیں فون پر۔ یعنی اگر وہ آنا چاہیں تو آئیں، نہیں آنا چاہیں تو ان کی اپنی مرضی۔ میت کا چہرہ دیکھ کر آخر وہ میت کو کیا فائدہ پہنچائیں گے سوائے نقصان کے کہ میت ان کی وجہ سے گھر میں پڑی رہے اور اس کو اس طرح فریزر میں ڈال کر رکھ دیا جائے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ نمبر 3، لڑکی کے بالغ ہو جانے کے بعد اس کی شادی کرانے میں، اس کام میں جلدی کرنا چاہیے۔ اگر لڑکی بالغ ہو گئی تو اس کے لیے مناسب رشتہ تلاش کریں، اور جب مناسب رشتہ مل جائے تو بلا تاخیر کے آپ اس کا رشتہ کر دیں۔ بلا وجہ لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے آتے رہیں تو ان کو ٹھکراتے رہیں آپ کی بچی چھوٹی ہے، کہ فلاں ہیں۔ لڑکی جب بالغ ہو چکی تو اس کے لیے رشتے تلاش کریں، اور جب آپ کو لگنے لگے کہ اور اس بات پر بچی بھی راضی ہو، ایسا نہ ہو کہ بچی راضی نہیں ہے۔ بڑی بے اعتدالیاں ہیں، کہیں تو بچی راضی نہیں ہے، وہ منع کرتی ہے کہ مجھے ابھی نکاح نہیں کرنا ہے، اور تو زبردستی اس کی شادی کرائی جا رہی ہے۔ کہیں یہ ہے کہ بچیاں شادی کے لیے کہہ رہی ہیں کہ مجھے شادی کرنا ہے تو اس کی شادی نہیں کرائی جا رہی کہ تو ابھی چھوٹی ہے۔ عجیب ہی حال ہے، شادی جس کو کرنا ہے اس کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح کی یہ بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں، بچی جہاں کہہ رہی ہے مجھے یہاں شادی نہیں کرنا ہے، وہاں زبردستی اس کی شادی کرائی جا رہی ہے۔ بھئی اس کو زندگی گزارنا ہے، اس کو پسند نہیں ہے، بہرحال بہت ساری باتیں۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے لیے نیک رشتہ تلاش کیا جائے، اچھا رشتہ مل جائے اور لڑکی بھی اس پر راضی ہو تو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ چوتھا پوائنٹ، قرضے کی ادائیگی میں جب ادائیگی کا وقت آ پہنچے، آپ نے کسی سے قرض لے رکھا ہے، اس کی ایک متعین مدت تھی، ایک فکس ٹائم تھا کہ آپ کو اس ٹائم پر لوٹانا ہے، جب وہ وقت آ پہنچا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا قرض لوٹائیں۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ انسان قرض لے کر بھول جاتا ہے، بھولنے کا مطلب یہ دینا نہیں چاہتا، اپنے باپ کا مال سمجھتا ہے، اور آپ اسے مانگ مانگ کر تھک جائیں وہ دینے میں نہیں آتا ہے۔ تو خدا کے واسطے یہ طرز نہیں اپنانا چاہیے کہ کسی نے آپ کی مدد کی، کسی نے آپ کو ضرورت پر پیسہ دیا، کسی نے آپ کی پریشانی میں آپ کی ہیلپ کی، اور پھر آپ اس کے اوپر ایک مصیبت بن جائیں کہ آنے والے وقت میں وہ کسی اور کی مدد اور امداد نہ کر پائے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، قرض لے کر بیٹھ جانا، اس کو ادا نہ کرنا، یہ بڑے گناہ کی بات ہے، اور حدیث شریف میں ایسے لوگوں کے لیے جو ہے سخت وعیدیں ہیں۔ پانچواں کام، گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنے میں۔ ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں، آئے دن ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، نبی نہیں ہیں۔ تو گناہ اگر ہو جائے جانے انجانے میں تو فوراً اس کی توبہ کریں، ٹال مٹولی نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ ابھی چلو جوانی ہے، جوانی جیسی کٹ رہی ہے سو کٹ رہی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟ بہت سارے جوان جوانی میں چلے گئے۔ ہمارے شہر میں اب اکثر جو خبریں آتی ہیں بڑے افسوسناک ہیں کہ اس میں نوجوانوں کی جو ہے کہ کبھی کار ایکسیڈنٹ، کبھی بائک ایکسیڈنٹ، کبھی کسی طرح ان کی موت ہو رہی ہے۔ تو بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟ جوانی ہے، اسی جوانی میں توبہ کر لیں۔ جب بھی گناہ ہو جائے، جوانی سے مطلب نہیں ہے، جب بھی گناہ ہو تو فوراً اس کی توبہ کریں۔ یہ بھی نہ سوچیں کہ چلیں آج رات گزر جائے کل میں توبہ کروں گا، نہیں، جب آپ سے گناہ ہو چکا آپ فوراً اس کی توبہ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتہ کہ میں اس ویڈیو کو کمپلیٹ ریکارڈ کرا پاؤں گا یا نہیں۔ تو اس لیے گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنے میں ٹال مٹول بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو فوراً جلد از جلد توبہ کریں اور پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ 5 کام تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں جلدی ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان 5 کاموں میں جلدی نہیں کی گئی تو پھر ہمارے لیے نقصان اور بربادی ہے۔ اگر اس میں ہم نے غلطی کر دی تو ممکن ہے کہ ہم برباد ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام ہی کو مہمانوں کی تعظیم اور تکریم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم تمام ہی کو میت کی تجہیز و تکفین اس کے ادب اور احترام کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم تمام ہی کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بھی اسلامی باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ ساری چیزوں سے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے بچنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔